بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی دوسری صورت سورہ بقرہ 286 آیات پر مشتمل۔ اس کا اختتام ایک دعا پہ ہوتا ہے اور اس دعا کی بڑی اہمیت اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نمازوں کے بعد ہم اس دعا کو مانگتے ہیں۔ دعا کیا ہے؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہم میں سے ہر شخص کو دعا یاد ہونی چاہیے۔ اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، اور آپ جب دعائیں مانگیں تو اس وقت اس کے معنی اور اس کا مفہوم بھی آپ کے ذہن میں تازہ ہونا چاہیے۔ ترجمہ ہے: ہمارے رب، اگر ہم بھول چوک جائیں تو ہماری گرفت نہ کرنا۔ ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا کہ تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ہمارے رب، اور ہم سے پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہیں، اور ہمیں معاف کر اور ہمیں ڈھانک لے اور ہم پر رحم کر۔ تو ہی ہمارا مولا ہے، لہٰذا ہماری مدد کر، ہمیں کافر لوگوں پر غالب فرما۔ اب دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے۔ ہمارا رب تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، وہی خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، حاکم ہے، مدبر ہے، ہماری رگ رگ سے واقف، ہماری ایک ایک سانس اس کے علم میں ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے، یا زمین کی تہوں میں چھپا ہوا کوئی دانہ ایسا نہیں ہے، کوئی ایٹم ایسا نہیں ہے، الیکٹرون، پروٹون، نیوٹران، کوئی چیز نہیں ہے جس سے اللہ تعالیٰ واقف نہ ہو۔ ہمارے دل سے بھی واقف، خیالات سے بھی واقف، جذبات سے بھی واقف۔ اس سے ہم دعا کر رہے ہیں۔ کیا بات؟ اے اللہ تعالیٰ، ہم سے اگر بھول چوک ہو جائے تو اس پر ہمیں نہ پکڑ، گرفت نہ فرما۔ بھول چوک ہوتی ہی رہتی۔ ٹو ایرر از ہیومن۔ غلطی کرنا یہ انسان کی فطرت ہے، لیکن غلطی کا فوراً احساس ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں رجوع کرنا چاہیے۔ غلطی پہ جمنا نہیں چاہیے، غلطی پہ اصرار نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے رب، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جیسا تو نے ہم سے پہلے کے لوگوں پر ڈالا تھا۔ ہمارے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگوں پر ہمارے مقابلے میں زیادہ تکلیفیں آتی ہیں، زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، ہلا مارے جاتے ہیں لوگ، مشکلات و مصائب میں مبتلا رہتے ہیں، پوری کی پوری زندگی بیمار رہتے ہیں۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے رب، ہمارے پالنہار، ہمارے پربھو، ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کے لوگوں پہ ڈالا گیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا کی جا رہی ہے، اور ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ ہم کسی انسان پر اس کی طاقت اور اس کی مقدرت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ تو ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہم بہت کمزور ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، بھول چوک ہو جاتی ہے، کمزور ہیں، بہک جاتے ہیں، شیطان کے بہکاؤں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اپنے رب کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام کر اس سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ بوجھ نہ ڈال پروردگار جس کی اٹھانے کی ہمارے اندر سکت نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اس میں کہا جا رہا ہے، ہمیں معاف کر دے، واعف عنا واغفر لنا، یعنی ہمیں ڈھانک دے، اپنی رحمت سے ڈھانک دے، ہماری مغفرت فرما دے، اور ہم پر رحم کر، ورحمنا انت مولانا، تو ہی ہمارا مولا ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں الفاظ آتے ہیں، اللہ مولانا ولا مولا لہم۔ اللہ ہمارا سرپرست ہے، مولا ہے، کارساز ہے، پیٹرن ہے، سپورٹر ہے، گائیڈ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے ہیں، خدا کے باغی ہیں، یا خدا کو نہیں جانتے ہیں، یا خدا کو بھول گئے ہیں، ان کا نہ کوئی مولا ہے، نہ کارساز ہے، نہ مددگار ہے، نہ پیٹرن ہے۔ کتنی بڑی بات! ہم اس پر ایمان لا کر، اس کا دامن تھام کر، اس کو اپنا مولا بنا کر، اس کو اپنا کارساز سمجھ کر ہم نے اس کا دامن تھام لیا ہے۔ اور اس نے جس نبی کو بھیجا ہے، سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیا ہے ہم نے، اور گویا بیعت کی ہے ہم نے۔ اور پھر اس کے بعد آخری بات کہی جا رہی ہے، وانصرنا علی القوم الکافرین۔ دیکھیے، سارے انسان اللہ کے بندے ہیں، جو کفر میں مبتلا ہیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں،
ان کو اللہ کی طرف بلانا، ان کی بھلائی چاہنا، ان کے لیے دعائیں کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل زبردست دشمن تھا، حضرت عمر بھی اس زمانے میں دشمن تھے، آپ نے کہا کہ اے اللہ، یہ دو زوردار انسان، یہ سردار مکے کے عمر اور ابو جہل، ان دو میں سے جو تیری نگاہ میں بہتر ہو اس کو اے اللہ تعالیٰ تو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے وہ اسلام کا، اہل اسلام کا اور مومنین کا مددگار ہوگا اور ان کی تقویت کا باعث ہوگا۔ تو سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہمیں کسی کے خلاف بد دعا کرنے کے بجائے یہ کہنا چاہیے کہ اے اللہ اس کو توفیق دے کہ وہ اسلام کو اپنا لے۔ اور اگر کچھ ایسے لوگ ہیں جو کٹر ہیں، کفر میں آگے بڑھتے ہوئے چلے گئے ہیں، انکار کی روش پر جمے ہوئے ہیں، تو پھر ہم ان کے سلسلے میں یہ دعا کریں گے کہ وانصرنا علی القوم الکافرین، جو لوگ کفر کی راہ میں سرگرمی دکھا رہے ہیں اور اسلام کو اور اہل اسلام کو نقصان پہنچانے پر کمر باندھے ہوئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ تو اس دعا کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یہ دعا ہم سب کے سلسلے میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔